إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کی زمین پر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز کا اجر دوسری جگہوں سے زیادہ ہے، اور انہی 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کی اجازت دی گئی۔ پہلی مسجد مسجد حرام کعبۃ اللہ، دوسری مسجد مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام بیت اللہ میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ مثلا آج آپ نے 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھی، یہ 1 جمعہ اگر آپ بیت اللہ میں مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ جمعہ کے برابر ہوگا۔ اس کو اور اچھی طرح سمجھیں، یہاں آپ 1 لاکھ جمعہ پڑھ لیں اور حرم میں 1 جمعہ پڑھ لیں تو اجر میں دونوں برابر ہے۔ یہ ہے اللہ نے اپنے اس گھر کو فضیلت دی۔ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے جس میں 1 نماز 1000 نماز کے برابر ہے، یعنی وہاں کوئی بھی نماز 1 نماز پڑھ لیں، ظہر کی 1 نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور یہاں وہی ظہر 1000 بار پڑھیں گے تو اجر میں دونوں برابر ہے۔ تیسری مسجد مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، وہاں 1 نماز پڑھیں گے اور یہاں پر وہی نماز 500 بار پڑھیں گے تو اجر میں برابر ہے۔ وہاں 1 نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں 1 نماز 1000 نماز کا درجہ رکھتی ہے، مسجد حرام میں 1 نماز 1 لاکھ نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے ان 3 مقامات کو دنیا کی دوسری مسجدوں پہ فضیلت دی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا، چاہے اب کسی بھی تاریخی مسجد میں جائیں، اجر میں ساری جگہیں برابر ہیں نماز کے لیے۔ مسجد قباء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت دی کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کیا تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام عمرے کا ثواب لینے کے لیے مسجد قباء جا کر کے نماز پڑھ کے آتے تھے۔ یہ فضائل ہیں ان مساجد کے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین خبروں میں ہے، سرخیوں میں ہے۔ خبریں اگر ایماندارانہ ہوں تب تو کوئی بات نہیں، لیکن صورتحال بالکل الٹی آتی ہے سامنے۔ یہود، نصارہ اور مسلمان، ان 3 قوموں کے یہاں یہ مقدس مقام ہے۔ یہود بھی کہتے ہیں کہ مقدس جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اتباع اور پیروی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے دور میں
فتح کیا، یعنی مکمل صاف ستھرا کر کے اپنے دور میں قبضہ کیا، فتح کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ مریم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں ہے، سورہ مریم کا پورا واقعہ اسی مسجد اقصی اور اسی کے ارد گرد سے جڑا ہوا ہے۔ طالوت جالوت کا جو واقعہ قرآن میں ہے وہ بھی وہیں سے جڑا ہوا ہے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، یا آخری زمانے میں دجال کو قتل کرنے کے واقعات ہیں، وہ سب اسی ایریے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی، وقفے سے عیسائیوں نے اسے اپنے قبضے میں لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر نے عیسائیوں سے ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کے تحت اسے اپنے قبضے میں حاصل کیا۔ کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ہے، آپ حکمراں ہیں، ملک چلاتے ہیں، تو معاہداتی سیاست بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ دہشت گردی کی سیاست یا طاقت کے غلط استعمال کی سیاست یہ ہمیشہ برا نتیجہ لے کر کے آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک دور اندیش مدبر حکمراں تھے اور معاہدہ کر کے اس مسجد کو اپنے قبضے میں لیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ، بنو امیہ اور خلافت عباسیہ، یعنی خلافت راشدہ کا وہ دور جو حضرت عمر کے آخر کا حصہ ہے، اور خلافت بنو عباسیہ تک بیت المقدس اسلامی ریاست کا مرکز رہا ہے۔ 1098 عیسوی میں عیسائیوں کو جب حکومتیں ملی دنیا میں، تو اپنی طاقت اور ظلم کے ذریعے دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے، فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ فلسطین میں جتنی مسجدیں تھیں سب کو چرچ میں بدل دیا، اور اس وقت آبادی ہی کتنی نہیں ہوگی، لیکن 4 سے 5 ہزار تعداد بہت بڑی ہے 1098 کے حساب سے۔ عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو قتل کیا اور دوبارہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے 1098 میں۔ 1169 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر عیسائیوں سے معاہدہ کیا، معاہدہ تحریری الگ، اور اس کے بعد پھر اس پہ فتح حاصل کیا، اور اس طرح اس کے بعد سے ایک زمانے تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1948 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ فلسطین پر جیسے ہمارے ہندوستان پر انگریز نے حکومت کی تھی، اسی طرح فلسطین پر بھی ان کی حکومت تھی، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں حکومت تھی۔ تو جب انگریز وہاں سے گئے تو ایک حصہ آزاد کر دیا، ایک تھوڑا سا حصہ انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا، برطانیہ نے، وہ آزاد نہیں کیا۔ جیسے ہندوستان پاکستان کے میٹر میں کشمیر کے مسئلے کو الجھا کر چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح فلسطین میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور 1948 میں فلسطین کو عرب اور اسرائیل کو تقسیم کر دیا کہ یہ حصہ اسرائیل کا رہے گا، یہ عرب کا، اور اسرائیل کا دارالسلطنت وہاں پر بنا دیا۔ 1881 سے لے کر کے خلافت عثمانیہ کے عہد سے ہی فلسطین میں ایک طرح سے زوال ہونا شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ خلافت عثمانیہ کا زوال جیسے ہو رہا ہے، ویسے ویسے فلسطین میں یہودی بستے جا رہے ہیں، زمینیں بکتی جا رہی ہیں۔ اعلان بعد میں ہوا ہے اس کے ریاست بننے کا، لیکن کارروائی پہلے سے شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس طرح دھیرے دھیرے فلسطین پر یہودیوں کا مکمل قبضہ ہوتے گیا۔ فلسطین قبلہ اولی بھی ہے، اور مصر، لبنان، سوریہ، جارڈن، مصر، لبنان، سوریہ، جارڈن، یہ 4 مسلم ممالک ہیں جن کی سرحدیں اس ملک سے ملتی ہیں، چاروں طرف مسلم ملکوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ رسولوں کا شہر ہے، نبیوں کا شہر ہے۔ کھانے پینے کے لیے اللہ نے وہاں جو زیتون کی کھیتی کا مہیا کیا سبب کہ وہ زیتون کھانا بھی ہے، قرآن میں تو اللہ نے غذا بھی کہا، سالن بھی کہا، اور پوری تفصیل قرآن میں زیتون کی فضیلت میں وارد ہے۔ یعنی وہ کھیتی زیتون یا کھجور تو دنیا کی کسی اور غذا نہ بھی ملے تو آدمی کے لیے کافی ہے۔
1948 میں جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، برطانوی وہاں سے آزادی پا گئے، آج برطانیہ چھوڑ کر چلا گیا، تو ایک حصہ جو اپنے قبضے میں رکھا تھا، پہلے اس پر دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا، اور یہی چیز پوری دنیا کے مسلمانوں کی بے چینی کا سبب بنی کہ جو جگہ انبیاء کی ہے، خلفاء کی ہے، یہاں یہودی کہاں سے بسیں گے، وہ بھی ناجائز طور پر۔ اگر وہ یہودی وہاں کے باشندے ہیں یا عیسائی باشندے ہیں اور رہے ہیں ہمیشہ سے، تو مسلم حکمرانوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لیکن باہر سے لا کر بسا کر کے اس کو ایک ملک بنا دینا اصل اختلاف کا سبب یہ تھا۔ دنیا کے سارے ملکوں میں ساری قومیں بستی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر مذہب کے ماننے والے، لیکن وہاں طاقت کے زور پر باہر سے یہودیوں کو لا کے بسایا گیا۔ فلسطینیوں کی زمینوں کو کچھ تو خریدا، کچھ اونے پونے لیا۔ اونے پونے کے کس طرح سے؟ جیسے مافیا ڈان کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو طاقت سے دھوس جمائیں گے، کہیں گے اتنا لینا ہے تو لے، نہیں تو چل یہ بھی نہیں ملے گا۔ آدمی کیا کرے گا؟ مارے ڈر کے ٹھیک ہے بھائی جو مل رہا ہے دے دو۔ اس طرح فلسطینیوں پر دھوس جمائی گئی، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا۔ فلسطین یہودیوں کا پایہ تخت نہ بننے پائے، مسلمانوں نے اس کے لیے 2 جنگیں لڑی۔ 1948 میں مصر، سوریہ، اردن، لبنان اور عراق عرب ممالک نے جنگ لڑی، اور 1967 میں ایک جنگ لڑی گئی عرب اور اسرائیل کی۔ دونوں جنگوں میں عربوں کو ناکامی ہوئی۔ عربوں کو ناکامی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عربوں کی ناکامی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل سے نہیں ہے، اسرائیل سامنے ہے۔ اسرائیل جب قائم ہوا، امریکہ کی اب تک کی اسرائیل کی امداد $260 ملیار ہے، اور یہ رقم کئی ملکوں کے سالانہ بجٹ کے برابر ہے، اور سالانہ اس کی امداد جو ہے 30 ملیار $10 ملیار، کبھی مصر کے پورے بجٹ کے برابر ہے، کبھی عراق کے بجٹ کے برابر ہے۔ یہی امداد برطانیہ بھی دیتا ہے۔ سامنے اسرائیل ہے، پیچھے سے برطانیہ، امریکہ اور فرانس، روس، یہ قومیں کھڑی ہیں۔ آپ کے سامنے اسرائیل ہے، لیکن کیا یہ بات آدمی سوچ سکتا ہے کہ عرب دنیا امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ سے جنگ جیت جائے اس دور میں یا پہلے بھی؟ یہ تو دنیا کی سپر پاور طاقت ہے۔ عوام بے شعور ہے، چلائیں گے، شور کریں گے، عرب ایسے ہیں ویسے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اسرائیل سے وہ جنگ بظاہر ہے، پیچھے اس کے دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے فلسطین میں ایک تنظیم بنی، تنظیم تحریک انتفاضہ، تحریک برائے آزادی فلسطین، الفتح کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی، جس کے پہلے صدر یاسر عرفات تھے، اور انہوں نے ایک تنظیم بنا کر کے اور پوری دنیا کا سفر کرنا، معاہدے کرنا، اور فلسطین کی آزادی کے لیے سفارتی کام کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ نہیں جیت سکتے، نہ پہلے نہ آج، تو اب وہ مصالحتی اور سفارتی کوششیں شروع کی گئی۔ کچھ دنوں تک ایک طبقے نے یہ سوچا کہ الفتح جو تنظیم ہے یاسر عرفات کی، یہ یہودیوں سے ملی ہے یا یہ کام نہیں کر رہی ہے، یہ مصلحت پسند ہے، جہاد نہیں کرنا چاہتی۔ تو 1987 میں حماس نامی تنظیم قائم ہوئی۔ یہ تحریک آزادی فلسطین، حماس، حرکہ مسلحہ اسلامیہ، یعنی ایسی فوج جو ہمیشہ ساز و سامان اور لشکر سے لڑنے کے لیے تیار رہے گی، ایسی تنظیم رہے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف جہاد اور قتال سے فلسطین کو فتح کریں گے۔ شیخ یاسین سے قید میں تھے، پھر باہر آئے تو ان پہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، بم سے حملہ ہوا اور وفات پا گئے۔ اس کے بعد عبدالعزیز رنتیسی اس کے صدر ہوئے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ اس کے صدر ہیں، خالد بشیر اس کے ترجمان ہیں۔ یہ حماس کی صورتحال ہے۔ حماس کا جہاں تک معاملہ ہے، چونکہ دنیا میں جہاں بھی
مسلمان ممالک یا مسلم قوموں سے دوسری تنظیمیں یا دوسری مذاہب کے لوگ دوسری قومیں شکست کھا جاتی ہیں، وہاں مسلمانوں میں سے ہی لوگوں کو تیار کرتی ہیں۔ 1935 میں اخوان المسلمون نام سے ایک تنظیم قائم ہے، اور اس تنظیم کا معاملہ تھا کہ مسلم ممالک میں اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی نظام لائیں گے اور اللہ کی حکومت قائم کریں گے۔ مصر کے حسن البنا نے جب یہ تنظیم قائم کی تو وہ سعودیہ بھی گئے، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، ان سے کہا کہ یہاں ایک دفتر قائم کرنے کا حکم دے دیجیے۔ کہا کس چیز کا دفتر؟ کہا اخوان المسلمین کا۔ تو وہ بڑے سیاست سے تھے، کہا ہم سب بھائی اور سب مسلمان ہیں، الگ سے اخوان المسلمین کی دفتر کی کیا ضرورت ہے؟ سب مسلمان ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان کا جواب سن کر کے وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں اسی کے بعد اسی فترے میں مودودی صاحب نے جماعت اسلامی قائم کی، جس کا دستور باعلاج جب مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تنظیم قائم ہونے سے پہلے، تو کہا تھا کہ اگر یہ تنظیم قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، تو آپ کی زیر سرپرستی دنیا میں خونخوار جماعت تیار ہوگی جس کو آپ روک نہیں سکیں گے۔ یہ جماعت اسلامی قائم ہونے سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا تبصرہ تھا۔ اور جب مودودی صاحب مدینہ گئے، مدینہ میں بہت بڑے پوسٹوں پر بھی تھے، مدینہ یونیورسٹی کے تعلیمی کمیٹی کے رکن تھے، ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اور شیخ حماد الانصاری مفتی مدینہ تھے اس وقت، حرم کے مدرس، وہ ان سے ہوٹل میں ملنے گئے۔ عصر کی نماز ابھی مودودی صاحب نہیں پڑھے تھے، وضو کر رہے تھے، تو گردن کا مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں حنفی المذہب ہوں، میرا وقت بعد میں شروع ہوتا ہے اور یہ گردن کا مسح میرے مذہب میں ہے۔ شیخ حماد نے اسی وقت کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ أَن تَقُودَ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، تم کبھی بھی امت اسلامیہ کی قیادت نہیں کر سکتے، یہ تنگ نظری امت کی قیادت نہیں کرنے دے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، جب فلسطین کے اندر یہ حماس نامی تنظیم وجود میں آئی تو اس وقت ایک تشویش تھی کہ یہ تو اخوانیہ کو نمائندہ تنظیم ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ شروع میں ساری چیزیں لوگ نہیں جانتے، کوئی تحریک ہائی لائٹ ہوتی ہے، بہت دنوں کے بعد سچائی واضح ہوتی ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، جن لوگوں نے حماس کو کھڑا کیا تھا 1987 میں آج موجود ہیں، سب سے زیادہ افسوس کر رہے ہیں کاش کہ ہم اس تنظیم کو نہ قائم کرتے۔ ستمبر 2023 میں جب حماس کو یہ پتہ لگ گیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے، وہ کیسے پتہ لگا؟ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان آل سعود حفظہ اللہ نے ایک فارمولہ امن تیار کیا کہ 1967 سے پہلے والی جو صورت تھی فلسطین کی، یہودی اسے خالی کر دیں اور خون خرابہ آئندہ مستقل کے لیے بند کر دیں۔ یہ شرطیں مان لیں تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدے کو ابھی اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا تھا، امریکہ نے کچھ حد تک تسلیم کیا تھا، کہا تھا ٹھیک ہے اس کو لے کر بیٹھیں گے اور منوائیں گے، اور بہت قریب تھا کہ فلسطین کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ دنیا کی طاقتیں بھی چاہتی تھی کہ حل ہو جائے، تو حماس نے ایران کا اور روس کا اور فرانس کا دورہ کیا۔ اب اس خفیہ دورہ کیا، اس دورے کی اطلاع حملے کے بعد لوگوں کو ہوئی، اور اس کے بعد پھر ترکی اور ایران، یہ دو مسلم ملکوں کی دو بڑی قوتیں ہیں، ان لوگوں نے دھمکیاں دینے شروع کی کہ ٹھیک ہے اسرائیل مٹ جائے گا، یہ ہوگا وہ، اور حماس کو انہوں نے آگے کر کے ایک طرح سے حملے پر ابھارا۔ حماس چاہتی بھی تھی یہ تنظیم کہ یہ مسئلہ عرب کے ہاتھوں نہ حل ہو، خاص طور سے سعودی عرب کے ہاتھوں یہ حل نہ ہو، اور میزائل داغنا شروع کیا، 4-5 ہزار میزائل داغا۔ یہ میزائل کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ اور طاقت کا پتہ ہے کہ اسرائیل کے سامنے پوری دنیا کھڑی ہے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسی، روس جیسی طاقتیں کھڑی ہیں۔ تم چھوٹی موٹی بچوں کی گلدے جیسے میزائل سے کہو گے ایمان ایمان، تمہارے ایمان کی دھمکیاں یہی ہے کہ تم تو خود اخوانی اور شیعوں سے جڑے ہو، تو شیعوں کے پاس کون سا ایمان ہے؟ اور 10,000 سے زیادہ بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، اور غزہ میں ایک یونیورسٹی تھی جامعہ اسلامیہ، 25,000 بچے پڑھتے تھے فلسطینی،
पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, एक भी कमरा, एक भी क्लासरूम बाकी नहीं बची। और उसके बाद बाज बच्चे सऊदीया की यूनिवर्सिटियों में आज भी पढ़ते हैं, उनकी रिपोर्ट है कि हमारा पूरा घर, पूरा खानदान साफ हो गया। वो है वहां पर जेरे तारीम है। वली अहद का ये फार्मूला पीछे चला गया और दुनिया एक नए अंदाज में फिलिस्तीन के मसले को पेश करने लगी। सऊदी अरब या अरब ममालिक को, मतलब बहरन गल्फ, ये जानते हैं कि ये जंग इसराइल से हम नहीं जीत सकते, हमारे पास कोई फौजी ताकत नहीं है, अमन का मुआहदा ही कुछ काम आ सकता है। दुनिया की ताकतें चाहती है कि ये मसला उलझा रहे, तो दुनिया खुद आकर हमला ना करके उसने हमास को सहारा बनाया। मिस्र से और तुर्किया से इसराइल के मुआहदे भी हैं और इसराइल का यहाँ सफारत खाना भी है दोनों मुल्कों में, और दोनों के तिजारती ताल्लुकात भी हैं। जिस जमाने में गज्जा में एक गिलास पानी के लिए बच्चे तरस रहे थे, तुर्किया के 60 तिजारती मुआहदे, गैस है, ग़िज़ाएं और अलग अलग प्रोडक्ट इसराइल पहुंच रहे थे और आज भी पहुंच रहे हैं। यही मामला मिस्र का है। दुनिया के सामने वो फिलिस्तीन और आलम इस्लाम के हमदर्द हैं। इंटरनल तौर से इसराइल से उनके तिजारती मुआहदे बड़ी मजबूती के साथ हैं। 1967 की जंग में अरबों को एक और तजर्बा हुआ कि जो मिस्री फौजें थी, मिस्र का कुछ हिस्सा अरब में, कुछ अफ्रीका में, मिस्री अरबों से इतने खार खाए हुए थे कि वो यहूदियों को कत्ल करने के बजाय अरबों को कत्ल करते थे। ये भी अरबों ने अपनी आंखों से देखा है। और तुर्की में, मिस्र में इसराइल के सफारत खाने, तिजारती मुआहदे आज भी मौजूद हैं। ईरान अपने आप को दुनिया का एक मुसलमानों का भला के तौर पे पेश करता है और इसराइल का दुश्मन बना के पेश करता है। ईरान का शहर अस्फहान है। हदीस में है ना कि जब दज्जाल निकलेगा तो 70,000 यहूदी अस्फहान के उसकी पैरवी करेंगे। अस्फहान में 20 से ज्यादा इसराइली वजीरों के बंगले और उनके रिहायशी मकानात हैं, रहते हैं। तो इसराइल में मुलाजमत करेंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया है? ईरान के शहर अस्फहान में, और ईरान उनकी पूरी हिफाजत करता है। इस तरह से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली ये सूरत हाल आपके सामने है। और ईरान ने हमास की मदद की थोड़ी सी, वो पुराने टूटे फूटे मिसाइल की दिया कम, नुकसान कितना पहुंचाया? गज्जा की पूरी आबादी सुन्नी थी, अहले सुन्नत मुसलमान थे। और इस तरह जिस तरह पहले यहूदी आकर बसना शुरू हुए, अभी मिस्र, फिलिस्तीन के शहर गज्जा में 5% शिया मौजूद हो गए, शिया बस गए वहां पर। और तज्जिया यह है कि आइंदा ये जंग कहीं शिया सुन्नी में न तब्दील हो जाए। इसराइल तमाशा देखेगा और मुसलमानों को आपस में लड़ाएगा। इसलिए कि ईरान ने अब हमास से दोस्ती करके फिलिस्तीन के शहर गज्जा में अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने जब फिलिस्तीन फतह किया था तो यहूदियों से पहले इन रवाफिज और शियों को भी कत्ल किया था। कहा कि ये यहूदियों से ज्यादा खतरनाक है। और ईरान फिलिस्तीनियों से और आलम अरब से बैतुल मुक़द्दस पे कभी भी वो उसको फतह नहीं करेगा, न मदद करेगा। क्यों? वो तो बदला लेने के इंतजार में है कि बैतुल मुक़द्दस को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया था। उमर बिन खत्ताब को शिया काफिर कहते हैं कि जब हम मदीना तक पहुंच जाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास 2 बुत दफन है, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को शिया बुत कहते हैं इनको उनकी कब्रों से उखाड़ फेंकेंगे। और मस्जिद नबवी में हम उस दरवाजे से नहीं दाखिल होंगे जिस दरवाजे का नाम बाब उमर है या बाब अबू बकर है। इसीलिए किसी सुन्नी आलिम ने दर्स देते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से शैतान उनकी जिंदगी में दूर भागता था, आज भी शैतान उनकी जिंदगी में दूर भागता है। इस पूरे जंग के अंदर अलपता या हमास के लीडरान की बड़ी तादाद वही मिले जुले एक मुल्क है दोहा, कतर की उसकी रियासत, कतर का उसकी रियासत दोहा के 5 स्टार होटलों में मौजूद थे। एक हफ्ता पहले तक की रिपोर्ट है कि ये जितने बड़े बड़े कायदीन थे मैदान में नहीं है, 5 स्टार होटलों में मौजूद है। बाकायदा इनकी
सिक्योरिटी मौजूद है, हिफाजत की जाती है। आइंदा जंग शिया सुन्नी की जंग इख्तियार करना जाए, ये एक तज्जिया पेश किया जा रहा है। इसमें मजलूम कौन है? फिलिस्तीनी अवाम, फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें, ये बेकसूर हैं जो दुनिया वालों की गंदी सियासत का एक तरह से वो शिकार हो रहे हैं और इस तरह से दुनिया वाले इसका तमाशा देख रहे हैं। सऊदी अरब ने, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, चूंकि इन्हें पता है कि फिलिस्तीनी ज़रूरतमंद हैं ग़िज़ा और दवा के, अपने मुल्क में इन्होंने ऐलान किया इमदाद का। तो अब तक तकरीबन 200 मिलियन डॉलर के करीब इन्होंने जमा किया, ग़िज़ा, दवा और उसके बाद खाने पीने की चीज़ें भेजी। एम्बुलेंस की बड़ी तादाद भेजी और एम्बुलेंस पहुंचते ही हमास तंजीम के कुछ लोगों ने एम्बुलेंस लेकर के इसराइल को बेच दिया। ये भी एक खतरनाक रिपोर्ट है और दुनिया कहती है कि जिहाद करेंगे और फिलिस्तीन आज़ाद करवाएंगे। रफ़ा ये मिस्र की सरहद है। रफ़ा की सरहद जब बंद हो जाए तो फिलिस्तीनियों के लिए निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। गज़ा ये इसराइल की सरहद है। रामल्ला फिलिस्तीन का एक शहर है। अल-कुदस ये भी शहर का नाम है। बैते लहम, अन-नासिरा, अल-जलील, अल-खलील, खान यूसुफ, खान यूनुस, ये मिस्र फिलिस्तीन के शहरों के नाम है। सिर्फ गज़ा शहर की आबादी 20 लाख है और फिलिस्तीन की पूरी आबादी 1,40,00,000 है और इसराइल की आबादी 93 लाख है। यानी इसराइल की आबादी 93 लाख है और फिलिस्तीन की 1,40,00,000 है और पूरा अरब ब्लॉक आप मिलाएंगे तो कितने करोड़ की आबादी है। लेकिन असली आबादी सामने नहीं है। फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए, इसराइल को मजबूत करने के लिए अमेरिकी फौजें तैयार है, बरतानवी तैयार है, फ्रांस की तैयार है, ईरान अपने निफाक के जरिए तैयार है और तुर्किया और इसराइल फिलिस्तीन के मसले पे इन पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाएगा कि सबसे पहले 1967 की जंग से पहले या आसपास में इसराइल का सफारत खाना मिस्र में खुल चुका है, तुर्किया में खुल चुका है। कुछ लोग कहेंगे तुर्की इस्लामी खिलाफत का इह्या करेगा। जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में जाइए तो शराब है, बियर बार है और सारी चीज़ें जायज़ है ना, हुकूमती सतह पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, कानूनी तौर पर जायज़ है। उसी तरह तुर्किया और मिस्र में आप होटलों में जाइए, शराब है, सूअर का गोश्त है या इसी तरह से बार है, डांस है, आम है ये सब चीज़ें। अब ऐसी सूरत में तुर्किया की जो मौजूदा सूरत हाल है, उम्मीद लगाए हैं कि तुर्किया इस्लामी खिलाफत का इह्या करेगा। अपने मुल्क के अंदर बार, होटल, हराम खोरी, खंजीर के गोश्त उमूमी तौर से राइज है, कोई पाबंदी नहीं, आप अच्छी तरह आंखों से देखते होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। फरमाया आपने कि सयाती अलन्नास सनवात, आखिरी जमाने में लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हकीकत कुछ और रहेगी, बताया कुछ और जाएगा। आज यही सूरत हाल है ना, मीडिया कुछ और दिखाता है, जमीनी सतह कुछ और है। फरमाया कि धोखे में झूठे को सच्चा माना जाएगा और सच्चे को झूठा माना जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार और अमानतदार को खाइन कहा जाएगा। ये नबी की पेशीन गोई है। अपनी आंखों से देखिए इस सूरत हाल को। और रोएबज़ा गुफ्तगू करेगा। साहबा ने पूछा रोएबज़ा क्या है? कहा इंतहाई जलील गया गुजरा आदमी वो कौम और मिल्लत के बड़े बड़े मसाइल में गुफ्तगू करेगा। ये रोएबज़ा की सूरत हाल होगी। आज जो फिलिस्तीन की सूरत हाल है मेरे भाई और दोस्तों, आपसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। एक और हदीस में है कि एक जमाना आएगा कि फिलिस्तीन से यहूदियों को मुसलमान भगा देंगे, कत्ल करेंगे। ये भी नबी की पेशीन हुई, ये पूरी होगी और यहूदी इस पर ईमान रखते हैं। वो कैसे पता? उसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक कि किसी दरख्त के पीछे कोई यहूदी छुपा है तो भी वो दरख्त आवाज देगा कि ऐ मुसलमान भाई आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल कर। मगर गरकत का दरख्त,
شجرۃ الغرقت فإنها من شجرۃ اليہود، یہ آواز نہیں دے گا۔ آج اسرائیل میں اسرائیلی اپنے گھروں کے دروازے کے پاس آس پاس غرقت کا درخت لگاتے ہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایمان کون رکھ رہا ہے؟ یہودی۔ یہ بات نبی کا دین سچا ہے۔ اور غرقت، یہ وقت آخری زمانہ ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ واضح سی چیز ہے۔ لیکن فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ نفاق اور اس طرح سے منافقت کے دائرے میں فلسطینی بیچارے پس رہے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین کردار مملکت سعودی عرب کا ہے کہ اپنی طاقت کو وہ سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں، اور اپنی قومی ملی ذمہ داری کے لحاظ سے ان کی امداد بھی کرتے ہیں۔ جب لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالے کوئی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بہت پہلے عربی کا ایک مجلہ ہے المجتمع، اس میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک اسرائیلی وزیر نے فلسطین کے کسی اسکول کا دورہ کیا۔ اب اسکول کی وزٹ کوئی منسٹر کرتا ہے تو قالین بچھائی جائے گی، پھول مالے ہیں، لوگ فوٹو کھنچوائیں گے، پرائز حاصل کریں گے۔ اب اسرائیلی وزیر گیا اور بچے اپنا لائن سے لگے ہیں، پرائز لے رہے ہیں، گفٹ لے رہے ہیں۔ ایک بچہ اسی اسکول میں کنارے دیوار کے پاس کھڑا ہے، نہ وہ بچوں کی فہرست میں ہے، نہ وہ لائن لگایا، نہ پرائز لے رہا ہے، نہ گفٹ لے رہا ہے، کنارے کھڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر اسٹیج پر بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے بلوایا نہیں اس کو، اور یہ نہیں کہا یہاں بیٹھ جاؤ، اٹھ کر کے خود ہی خاموشی کے ساتھ اس بچے کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اداس کھڑے ہو، سارے بچے مجھ سے مل رہے ہیں، ایوارڈ لے رہے ہیں، پرائز لے رہے ہیں، گفٹ لے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، تم کنارے کیوں کھڑے ہو؟ اس بچے نے کہا، جرأت دیکھیے، کہا کہ تم یہودی ہو، تم نے ہماری زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے میری ماں نے سبق سکھایا ہے کہ یہودی غاصب اور ظالم ہیں، جب تک ہم انہیں یہاں سے بھگا نہیں دیں گے چین سے نہیں رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر نے اسے مارا، ڈانٹا، جیل میں نہیں بند کیا، کچھ آرڈر نہیں دیا، کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آخری زمانے میں اسرائیل سے، فلسطین سے یہودیوں کو بھگایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی شاید ہم چلے جائیں، لیکن سنو، وہ جو مسلمان ہوں گے جن کے ڈر سے ہم چلے جائیں گے، وہ اس وقت موجودہ جو مسلمان ہیں اس طرح نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی فجر کی نماز کی صفیں ایسی ہی ہوں گی جیسی جمعہ کی نماز کی صفیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجیے، ادھر ادھر کے توت رنگ ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھیں گے چائے کے ہوٹل پہ، سوچیں گے فلاں ملک آپ کے حساب سے کام کرے، فلاں فوجی آپ کے حساب سے کام کرے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اللہ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ سے سعودیہ، فلسطین، ایران، توران کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جس کی جو حیثیت ہے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جب اپنی مسجدیں آباد نہیں کر پاتے تو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ روب کہاں سے پیدا کرے گا؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا فرمان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا تو میرا فریضہ ہے۔ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کا جائزہ لیجیے، عمل کا جائزہ لیجیے، اپنی مساجد کو آباد کیجیے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جگہ جگہ بلڈوزر کی سیاست رائج ہے، مکانوں کو مسمار کرنا۔ یہ بلڈوزر کی سیاست کی اسرائیلی سیاست ہے۔ وہ کیسے کہ انسان جب کھڑا ہو سامنے حکومت کے تو پہلے اس کے گھر کو گرا، تو جب گھر گرا تو اس کی زندگی بھر کی کمائی، سونے، آرام کرنے کا سب کچھ چلا گیا۔ اب وہ آدھا نہیں مکمل کو ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ آج غزہ میں جس طرح سے یونیورسٹیاں مسمار کر دی گئی، مکانات گرا دیے گئے، بعض جگہوں پہ مکان گرایا نہیں گیا، یہودی مکان میں داخل ہوئے اور فلسطینیوں کو آپشن دیا کہ یا تو ہم شوٹ کر دیں گے یا مکان خالی کر کے چلے جاؤ۔ اس آپشن کو اب جان بچانے کے لیے فلسطینی اپنا مکان خالی کر کے چلے گئے۔ تو یہ سیاست، اسرائیلی سیاست بڑی خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ زبانیں بلا وجہ فضول تبصرے سے کیوں آپ تر کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی بہت ساری تنظیمیں، بعض علماء نے کہا کہ جن بھی ممالک میں اب تک یہ عرب بحاریہ کے نام پہ جو دنگے فساد ہنگامے ہوئے، مسلم تنظیموں میں اخوان المسلمین کو یہودیوں نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد الٹ دیتے ہیں۔ الٹ کیا دیتے ہیں کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا۔ آپ دیکھیے، نیوز دیکھیے کہ کس طرح کہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ فرنٹ پر کسی اور کو رکھیں گے، پیچھے شر فساد ان کا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطینی عوام کی مدد فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ دنیا بھر سے جو فلسطینی وہاں آ کر کے، یہودی آ کر کے بسے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہندوستان بھی ہے۔ 10 لاکھ یہودی ہندوستان سے ہجرت کر کے اسرائیل میں جا کر بسے ہیں۔ ایک بہت بڑا خاندان بمبئی میں آج بھی ہے، اس کی آدھی فیملی اسرائیل میں، آدھی جو ہے ہندوستان میں بمبئی میں رہتی ہے۔ تو اگر ہندوستانی میں سے کوئی جو اسرائیل کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتا ہے تو اس پہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آدھی فیملی ہے، اس کا آدھا جو ہے پریوار وہاں پر رہتا ہے۔ آپ حیرت اس پر کیجئے کہ کس طرح مسلم تنظیمیں یہودیوں کا شکار ہو رہی ہیں اور مسلم قائدین فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ حیرت کرنے والی یہ چیز ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت کہ جو ممالک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سچی مدد کر رہے ہیں، انہیں دنیا گالی دے رہی ہے۔ ایک گلاس پانی دینے کی رپورٹ نہیں ملے گی ایران کی یا ترکیہ کی غزہ میں، اور پورے جنگی طور سے ساز و سامان کے ساتھ سعودی عرب نے مدد بھیجی، اور ان کی بعض ایمبولینسوں کو حماس نے بیچ بھی دیا، لیکن آج دنیا سعودی عرب کو گالی دے رہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے کیا کیا؟ اپنے عمل کا جائزہ لیا۔ اسی لیے حدیث رسول کو سمجھیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ دھوکے میں جھوٹے کو سچا، اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ امانت دار کو خائن اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا۔ آپ جبہ و دستار سے، پگڑیوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ یہ ہمارے جبہ دستار والے جو بیانات دیتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کے ہو چاہے کہیں کے، یا تو صحیح معلومات نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں فلسطین کے قضیے سے متعلق، جو دلائل شواہد کی روشنی میں نے اکٹھا کیا تاکہ سچائی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اس سرزمین کو، اس مبارک مسجد کو یہود کے قبضے سے آزادی دلائے، اور ہم جس طرح مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ دل لائے کہ ہم آسانی کے ساتھ مسجد نبوی میں بھی نماز ادا کر سکیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی، سارے عالم اسلام کی مدد فرمائے۔ غزہ میں جو فلسطینی شہید ہوئے، ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ شہید اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو قبروں اور درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہوئے کفر پر مر جاتے ہیں، شرک پر مر جاتے ہیں، یہ موت اس سے زیادہ افسوسناک ہے کہ ہم ہندوستان میں 22-25 کروڑ کی آبادی میں روزانہ ہزاروں ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو درگاہوں، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، قبروں سے وسیلہ لینے والے، قبروں پہ چڑھاوا چڑھانے والے، ان سے اولاد طلب کرنے والے، اسی عقیدے کے ساتھ شرک پر مرتے ہیں، اور ہم افسوس نہیں ظاہر کرتے۔ وہ تو بھلے حادثاتی موت ہے، لیکن شہید ہیں۔ اللہ کے ہاں شہید کا ایک مقام ہے، موت کے لحاظ سے وہ اس کے باوجود بھی ان مشرک مسلمانوں کی موت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔